ہم تو غلط فہمیاں دور کرنے والے ہیں. کچھ لوگ ارادتاً شرارت کے ساتھ فتنے کے ساتھ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں. جماعت اس پہ پریشان ہو جاتی ہے, مجھ سے پوچھتے ہیں کہ دیکھیں سعودی گزٹ میں فلاں بات آ گئی, فلاں بات آ گئی. ادھر بوسنینز میں بڑا شدید پروپیگنڈا جماعت کے خلاف شروع ہو چکا ہے, اور نئے آنے والوں میں ہر طرف سے ایک مخالفین کے بجائے جوابی حملے کی لہر اٹھی ہے. لیکن وہ جوابی حملہ نہیں, ہمیشہ کے سے جو ان کے پٹے ہوئے اعتراضات جس کے بارہا جواب دیے جا چکے ہیں, وہی ان کے ایسے آدمی اکٹھے کر لیتے ہیں جن کو خود کچھ فہم ہی نہیں ہے, نہ وہ اصل حقیقت سے آگاہی ہے, نہ مسیح علیہ السلام کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے. یہ پنجابی مولوی یا پاکستان کا ہے, اس کے جو اعتراضات ہیں خاص اس کے انداز کے بازاری اعتراضات, ان کو منو من اٹھا کر دوبارہ ان لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے. اور عجیب بات ہے کہ بعض اعتراضات کو تو وہ کوڑی کی بھی اہمیت اس لیے نہیں دیتے کہ ان کا مزاج ہی اور ہے. وہ باتیں جو ان کو گیخت کرتی ہیں وہاں وہ ان کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی, اس لیے وہ چیتھے سمجھ کے پھینک دیتے ہیں. لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑی خدمت دین ہو رہی ہے. اور مجھے پھر بعض احمدی بھی گھبرا کے خط لکھتے ہیں. جرمنی سے بھی اطلاعیں ملی, ان سے میں نے کہا کہ آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اس پودے کا مصداق بننا ہے کہ نہیں جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کہ وہ مثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار. کہ مسیح نے پیشگوئی کی تھی کہ آئندہ زمانے میں ایک ایسی جماعت پیدا ہوگی جیسے جس کی مثال ایک پھوٹنے والی رویدگی کی طرح ہے. سبزہ پھوٹ پڑتا ہے نا جب, اور جب وہ پھوٹتا ہے تو پھر اس اپنی ڈنٹل پہ مضبوط ہونے لگتا ہے, اور قوت کے ساتھ اس کے اندر موٹائی بھی پیدا ہوتی ہے اور وہ نشو و نما پاتا ہے. یہ جب ہوگا واقعہ تو پیشگوئی میں یہ بات شامل ہے لیغیظ بہم الکفار, کہ کفار غیظ و غضب کا شکار ہو جائیں گے. اب آپ نے یہ راہ اختیار کرنی ہے تو پھر غیظ و غضب سے کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ تو پیشگوئی کا حصہ ہے. یہ تو ناممکن ہے کہ آپ ترقی کریں اور الہی پیشگوئیوں کے مطابق ترقی کریں اور کہیں کہ غیظ نہ ہو. اس رستے کی دو لازم شرطیں ہیں, آپ کی نشو و نما اور دشمن کا غیظ و غضب میں حلقان ہونا. اسی لیے قرآن کریم نے لفظ غیظ کو اس محل پہ بہت عمدگی سے استعمال فرمایا, جہاں فرمایا موتو بغیظکم. اچھا اگر یہ بات ہے کہ ہمارا بڑھنا ہمارا نشو و نما تکلیف دیتی ہے تو نشو و نما تو روک نہیں سکتے, یہ ناممکن ہے. موتو بغیظکم, اپنے غیظ سے مر جاؤ, جو مرضی کرو. تو اس کا جواب اصل ہے ان سب باتوں کا جو ان چیتروں میں آ رہی ہیں, موتو بغیظکم قرآن کے الفاظ میں ہے. اور جہاں تک احمدیوں کا تعلق ہے ان کو میں سمجھا رہا ہوں کہ قرآن کریم نے جو مسیح کی زبان سے پیشگوئی بیان فرمائی ہے, معمولی سی عقل سے بھی غور کریں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیحی دور سے تعلق رکھتی ہے. یہ فصاحت و بلاغت کا ایک قرآنی فصاحت و بلاغت کا کرشمہ ہے کہ جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیحی دور کی خوشخبری دی اور بار بار دی, کثرت سے دی کہ مسیح ابن مریم خدا کی قسم ضرور نازل ہوں گے, وہاں مسیحی کی زبان سے قرآن کریم نے اس دور کے حالات بیان فرما دیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جب مسیح کی پیشگوئی پوری ہوگی تو آپ کی امت کا کیا حال ہوگا, کیسے آپ کے حقیقی سچے پیرو ترقی کریں گے اور دشمن غیظ و غضب کا شکار ہوگا. ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں, اس لیے اس کی جو اس کے لوازمات ہیں ان سے بچ کر نہیں نکل سکتے. اور بڑی خوشخبری یہ ہے کہ غیظ ناکام ہے, یہ آپ کیوں نہیں غور کرتے؟ غیظ ہے تو کرنے دیں. یہ فرمایا غیظ کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے, غیظ تو ناکامی کے نتیجے میں ہے, نہ کہ کوئی ایسی جارحانہ کوشش جس سے نشو و نما کو خطرہ ہو. فرمایا نشو و نما تو بڑھتی رہے گی, پھیلتی رہے گی, پھولے گی, پھلے گی.
لیکن اس کے نتیجے میں جو غیظ ہے وہ نامرادی کا غیظ ہے، اس بات کا غیظ ہے کہ بڑھ کیوں رہے ہیں۔ اب جو بھی شور پڑا ہے بین ہی اس کی مثال ہے۔ جماعت احمدیہ کو خدا تعالیٰ نے جو عظیم کامیابیاں نئی عطا فرمائی ہیں، ان کے نتیجے میں جو غصہ آ رہا ہے وہ اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ ان کو پھونکنے دے، جو سحر پھونکنے ہیں انہوں نے، اثر تو کچھ نہیں ہونا، پھونکوں سے تو یہ چراغ بجھایا نہیں جا سکتا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے انداز فکر اور کیسے گھٹیا طریق پر یہ مفت میں اپنے نمبر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بنتے کوئی نہیں نمبر بیچاروں کے۔ ایک صاحب ہیں غالب جونکر، جو ریلیجس ایڈیٹر ہیں سعودی عرب کے اخبار دی میسج کے۔ انہوں نے عنوان بنایا ہے اسپائن لیس ہپوکریٹس، یعنی احمدی ایسے منافق جن کی ریڑھ کی ہڈی کوئی نہیں بیچاروں کی، اور ریڑھ کی ہڈی کوئی نہیں تو یہ دنیا میں پرورش کیسے، نشو نما کیسے پا رہے ہیں، کس ہڈی کے بل پہ دوڑے پھرتے ہیں۔ مگر جو اس کا نفس مضمون ہے وہ دلچسپ ہے، غور طلب، اس سے ان صاحب کا جھوٹ اور دجل ثابت ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اسپائن لیس غالباً اس لیے کہ سعودی عرب میں مختلف احمدی ہیں، میں ان کو بارہا چیلنج کر چکا ہوں کہ آؤ مجھ سے مناظرہ کرو، اور مناظرہ نہیں کرتے۔ یہ ہے غالباً دلیل کہ اسپائن لیس ہیں۔ اول تو یہ کہ آپ جھوٹ ہے، آپ نے کس کو مناظرے کے چیلنج دیا مجھے بتائیں۔ جماعت احمدیہ کا سربراہ اللہ کے فضل کے ساتھ خلیفۃ المسیح ہوں، مجھے لکھیں، میں آپ کا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ آپ لکھیں کہ آپ نے کس کو چیلنج دیا تھا جو بھاگا تھا، اور اگر وہ اسپائن لیس ہے تو اسپائن والے احمدی موجود ہیں، اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لے آئیں۔ آپ کو کیا ڈر ہے یہاں آنے میں؟ یہاں تعصب تو کوئی ہے نہیں، یہاں کوئی آمرانہ حکومت تو قائم ہی نہیں ہے، کھلا میدان ہے، آپ کے شہزادے آتے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں، آپ کو تکلیف کیا ہوگی؟ اور اس مناظرے کے لیے جس کے میں شرطیں پیش کرتا ہوں، اخراجات آپ کے آنے کے میں دوں گا۔ وہ مناظرہ اس طرح ہوگا، آپ نے کہا ابطال مرزا، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے باطل خیالات اور مفسدانہ خیالات، میں ان کی تعیین کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کریم اور حدیث میں جس مسیح کا ذکر ملتا ہے، ایک ماضی کے مسیح کا ذکر ہے، ایک آئندہ آنے والے کا ذکر ہے۔ یہ مسئلہ تب حل ہوتا ہے اگر ماضی کے مسیح کا احوال کھل جائے اور واضح ہو جائے، وہ اس کا کیا بنا اور اس وقت کیا ہے، کہاں ہے، کیا اس کے ساتھ خدا کی تقدیر نے معاملہ کیا۔ پھر اگلے سوال پر بحث ہوگی کہ حدیث میں جس مسیح کا ذکر ہے وہ کون ہوگا اور کیسے ہوگا۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے سارا، اسی پہ ختم نبوت کے مسئلے کا حل ہے۔ تو جو آپ کے نزدیک فساد کی جڑ ہے، وہاں سے مناظرہ شروع کریں۔ آپ کے اباطیل کے پیچھے چل کے ہم کیوں مناظرے میں پھنسیں؟ جس کو آپ نے ابطال پھیلانے والا شخص قرار دیا ہے، اس کے فرقہ یا اس کے نئے اسلام کے تصور، جس کو آپ نیا اسلام کہہ رہے ہیں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے ایک پاک باز نبی تھے، وہ تبھی عمر پاک رفوت ہوئے، صلیب پر جان نہیں دی، بلکہ صلیب سے زندہ حالت ہی میں ایک کومے کی حالت میں، نیم مردہ حالت میں اتار لیے گئے تھے۔ اور قرآن کریم سے آپ کے نزدیک حضرت مسیح کی قطعی وفات ثابت ہے، نہ کہ صلیبی موت۔ قرآن کریم سے آپ کے نزدیک قطعاً مسیح کا زندہ جسم سمیت آسمان پر جانا ثابت نہیں ہے۔ یہ وہ اول بحث ہے، جس کے بعد پھر تمام بحثیں اسی میں سے پھوٹیں گی۔ تو پہلے میرا آپ کو یہ چیلنج ہے کہ مسیح ناصری کیا انجام ہوا، کیسے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی یا نہیں ہوئے، اس پر مناظرہ ضروری ہے۔ قرآن کی